سر جو میرا یوٹیوب چینل ہے ریلیٹڈ ٹو یوتھ ہی ہے. میں تیاری کروا رہا ہوتا ہوں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ گورنمنٹ جابس کے لیے. تو سر یہ ایک جو سوال ہے بہت سارے, خاص طور پہ سر جو ابھی ریسنٹ جابس آ رہی ہیں اس کے اندر سر یہ بڑا ایک کرائٹیریا اٹھا, بڑا ایک مسئلہ اٹھا, اور سر اس میں ڈفرینٹ علماء دین کی رائے بھی یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ نے بھی اس پہ بات کی. پر سر میں کلیئرفیکیشن چاہ رہا ہوں آپ سے, کیونکہ جو انٹرپریٹیشن مجھے ہوئی 30 سیکنڈ کی ویڈیو, 30 سے 1 منٹ کی ویڈیو کے اندر, وہ شاید مجھے کچھ ڈفرینٹ ہوئے. تو میں آپ سے کھل کے اس بات پہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کھل کے بات کریں کہ سر رشوت دینا جو ہے وہ کس حد تک جائز ہے اور کون سے سچویشنز ایسی ہیں. کیونکہ سر جو آپ کی ویڈیو تھی اس کے اندر 2 حضرت پیچھے بات کر رہے تھے شاید, اف یو ریممبر سر. تو سر وہ جو انٹرپریٹیشن ہو رہی تھی وہ کلیئر نہیں تھی. اس کے اندر سر وہ انٹرپریٹیشن ایسے ہو رہی تھی کہ اگر آپ کا میرٹ لسٹ کے اندر نام آ جاتا ہے کسی بھی جاب کی, تو آپ رشوت دے کے وہ چیز لے سکتے ہو. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ, دس کین بی رانگ. تو سر آپ اس کے اوپر کھل کے بات کریں کہ کیا وہ معاملہ ہے جہاں پر یہ چیز جائز ہو جاتی ہے, کون سی ایسی مجبوری ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے حساب سے جائز ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کام کر کے آپ کوئی بھی پوسٹ لے سکتے. دیکھیں, کوئی بھی حرام کام جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے وہ کبھی بھی جائز نہیں ہوتا. صرف کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اس کی جو غربت والا معاملہ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا کہ یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اسے کرنا پڑ رہا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ, سورۃ المائدہ کے اندر, سورۃ البقرہ کے اندر, سورۃ النحل کے اندر, سورۃ الانعام میں فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار, بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت, اور وہ کھانے کی چیز جو ذبیحہ کے طور پر ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن ساتھ ہی مینشن ہوا کہ اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے, زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور تمہارے دل میں بغاوت نہ ہو, پھر تم اس میں سے کچھ کھا سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا. حلال نہیں ہوتا, وہ رہتا حرام ہی ہے, لیکن ایک بڑی کاز کے لیے یعنی جان کو بچانے کے لیے اگر اتنا حرام لے لیا جائے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغاوت نہ ہو اور نہ حد سے گزر جاؤ, بس اتنا لو کہ جان بچ جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا. اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ النحل کے اندر کہ اگر کسی شخص کا دل ایمان پر ٹھکا ہو لیکن اسے اپنی جان بچانے کی خاطر میدان جنگ میں ایسی سچویشن آ سکتی ہے, گن پوائنٹ کے اوپر کوئی اسے کہتا ہے کہ تم کلمہ کفر بک دو یا اپنے اسلام کو چھوڑو, ادروائز میں تمہیں قتل کر دوں گا, تو وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دل ایمان پر ٹھکا ہے اور کلمات کفر تمہیں بولنے پڑ جائے اپنی جان بچانے کے لیے, تو ہم اس پہ بھی گرفت نہیں کریں گے. لیکن یہ زندگی موت کی کشمکش. اب آ جائے آپ نے رشوت کی بات, تو رشوت کے بارے میں تو واضح ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, یعنی جب یہ سب کچھ بالرضا ہو رہا ہو. اب یہ کہ میرا میرٹ بھی بن گیا سپوز, اور میں ہر اعتبار سے کوالیفائڈ ہوں کسی پوسٹ کے لیے, لیکن اچانک کوئی ایسا شخص جو میرٹ لسٹ میں بہت نیچے تھا وہ اوپر آ جاتا ہے رشوت دے کر, اور اس کے اگینسٹ جب آپ رابطہ کرتے ہیں اس ادارے سے کہ یہ تو میرا حق تھا, اور وہ آگے سے کہیں کہ بھائی رشوت دو گے تو تمہیں نوکری دیں گے, ادروائز یہ ہم نچلے والے کو نوکری دے دیں گے, تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ آپ کا حق ہے جس کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑ رہی ہے. اس میں بھی اگر کورٹ کا راستہ آپ اختیار کریں تو اکثر اوقات آپ کا ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے. میرے اپنے ایک جاننے والے, ان کی سسٹر تھی, ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی, ان کی 2nd پوزیشن تھی, لیکن جاب دے دی انہوں نے 4تھی پوزیشن والی کو. ٹھیک, 1st پوزیشن والی نے جوائن نہیں کیا, تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے, 1.5 سال کے بعد فیصلہ ہو گیا اور اس کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا, اور جس کا حق تھا اسے مل گیا. یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو کورٹ سے بھی انصاف ملنے کی امید نہیں ہے, تو پھر آپ یہ راستہ اختیار کریں کہ دل میں برا جانتے ہوئے, جس طرح کلمات کفر یا خنزیر کا گوشت یا مردار کھانا وقتی طور پر حلال نہیں, اللہ تعالیٰ اس حرام کے اوپر گرفت نہیں کرے گا, تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر تو بجلی کا میٹر لگانے کے لیے ہمارا یہ حق ہے, تو یہ ہمارے ملکوں کے 3rd ورلڈ کنٹریز کے ایشوز ہیں, یورپ امریکہ کے ایشوز نہیں ہیں سر. تو یہ ہم نے بات کی تھی, ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ رشوت دینا جائز ہو جاتا ہے. بالکل سر, یعنی کوئی شخص کسی حرام کام کو کبھی جائز کہہ ہی نہیں سکتا, نہ پیغمبر کہہ سکتا ہے. بالکل سر, اللہ کی مرضی کے بغیر تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت کی ہوئی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ تھوڑا ریلیکس کر دے گا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کیا. اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیں, کوئی شخص گن پوائنٹ پہ
کسی کو کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو, ہوں اب وہ طلاق تو نہیں دینا چاہتا, ہوں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا اپنا گھر اجڑے گا, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا, اور اگر نہیں دیتا تو اس کی جان جائے گی. تو وہ پھر دل میں اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے جملے بول رہا ہوں, اگر وہ بیوی کو اپنی طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن یہ بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ کے پریشر میں, ساس سسر کے پریشر میں لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم ایک ایتھیکل پریشر میں آ گئے تھے, معاشرے کے پریشر کی وجہ سے میں نے طلاق دے دی, اس وقت میرا دل نہیں تھا. وہ طلاق واقع ہو جائے گی, وہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتی, وہاں آپ کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے. یہ صرف گن پوائنٹ پہ زندگی موت کی کشمکش کے لیے یہ ایشو ہے. اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے, ورنہ تو پوری کی پوری زندگی اس کے اوپر ہو جائے گی. اور اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی اور کا حق ماریں. یہ نہ ہو کہ آپ میرٹ لسٹ میں 10ویں نمبر کے اوپر ہیں اور آپ پہلے والے سے پوزیشن چھین لیتے ہیں رشوت دے کے کہ آپ کو آفر لگائی جائے. جب تک پہلے 9 لوگ وڈرا نہیں کر جاتے اس وقت تک آپ حقدار نہیں ہیں. تو یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا, اور اس میں سفارش بھی ہو سکتی ہے. یعنی سفارش قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے کام کے لیے آپ نے سفارش کرنی ہے. سفارش سے مراد یہ نہیں کہ میرٹ کو آپ نے کمپرومائز کر لینا. جس طرح آپ ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں, میکینیکل انجینئرنگ میں تو اسپیسیفکلی جو کہ ایکسپیرینس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو پرائیویٹ کمپنیز کے اندر جب جاب کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, یا آپ اپنا ریفرنس بتائیں. وہ ریفرنس پازیٹیو معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ گارنٹی چاہتے ہیں کسی بڑی پرسنالٹی کی کہ یار یہ بندہ یہاں پہ تھوڑا عرصہ ٹکے گا, یہ نہ ہو کہ اسے ہم ٹرین کریں اور یہ پھر چھوڑ کے بھاگ جائے, پھر وہ بانڈ بھی بنواتے ہیں وہ. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جائز ہیں. یہ وہ سفارشیں نہیں ہے جسے آپ کا سفارش یہ ہے کہ ایک بندہ اہل ہی نہیں تھا نوکری کا, اس کی ڈگری بھی جعلی تھی, اور اسے پکڑ کے آپ نے سفارش کی بنیاد کے اوپر رکھ دیا, یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہوگی سر. جو میری انڈرسٹینڈنگ ابھی ہوئی ہے اس کو میں تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دوں سر, اس کے اوپر آپ کہہ دیجیے گا کہ یہ بات صحیح ہے جو میں نے انٹرپریٹ کی ہے یا نہیں. کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی جاب آفر ہوتی ہے, وہ ٹیسٹ دیتا ہے, کلیئر کرتا ہے, ریٹن ٹیسٹ کلیئر کرتا ہے, انٹرویو کلیئر کرتا ہے, اور آفر لیٹر دیتے ہوئے اگر اس سے کوئی رشوت مانگی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ رشوت دیں گے تو ہم آپ کو آفر لیٹر دیں گے, تو سر دس از دا لاسٹ ریزورٹ. جی بالکل ایسے ہی.